أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، ہم لوگ اخیر کی صورتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ اسی میں سے ایک صورت ہے سورہ ماعون۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور منافقین کے 6 برے اوصاف کو بیان کیے ہیں، یعنی 6 روحانی بیماریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، اور ایک ہمارے اندر جو روح ہے وہ روح بھی بیمار ہوتا ہے، روح کی بھی بیماریاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دینے والی 6 روحانی بیماریوں کو اس صورت میں بیان کیا ہے، اور اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم کامیاب لوگوں میں شمار ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ چیزیں، یہ بیماریاں کسی مسلمان کے اندر ہو، یہ اس کے شان نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے اندر کفار اور منافقین کے اوصاف سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ سورہ ماعون ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 روحانی بیماریاں گنائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ اے نبی کیا آپ دیکھتے نہیں اس شخص کو جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ الدین یہاں پر 2 معنی ہو سکتے ہیں اس کا۔ دین کا ایک معنی تو دین اسلام بھی ہو سکتا ہے، کہ کفار، منافقین، مشرکین یہ لوگ دین اسلام کو جھٹلاتے ہیں۔ اور دین کا ایک مفہوم ہے، جیسے کہ ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔ یہاں اکثر مفسرین نے یہی مراد لیا ہے کہ یہاں دین سے مراد جزا اور سزا کا دن، یعنی آخرت کا دن، جہاں انسان کو اپنے کیے کی جزا سزا ملے گی۔ جو بھی نیک کام کرے گا وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، اور اگر غلط کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں گرفت کریں گے۔ اور اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے 3 عقیدہ سب سے اہم ہیں۔ ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، کہ ایک ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے۔ نہ کسی بابا سے ہوتا ہے، نہ کسی درگاہ سے ہوتا ہے، نہ کسی پیر سے ہوتا ہے۔ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور وہی ہمارا معبود ہے، اس پر یقین رکھیں۔ دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کے مسلسل سلسلے کو شروع کیا، اور اخیر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے۔ اور تیسرا اسلام کا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، کہ یہ زندگی فانی ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہاں اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ دنیا میں جو رائی کے دانے کے برابر، یعنی توری کے جو دانہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی، یعنی معمولی سے بھی کوئی نیک کام انسان کرے گا وہاں پر اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور معمولی گناہ بھی اگر دنیا میں کوئی انسان کرے گا تو وہاں دیکھ لے گا۔ ہم تمام کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو ہمارا پورا ریکارڈ وہ لوگ نوٹ کرتے رہتے ہیں، رجسٹروں میں لکھتے رہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ سارے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہاں پر ترازو قائم کیا جائے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے اور تولیں گے
جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا گویا کہ وہ کامیاب ہے، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور گناہوں کا پلڑا، بدی اور غلط کاریوں کا پلڑا جو ہے وہ زیادہ غالب آ گیا تو وہ آدمی خسارے میں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے اور لوگوں کے درمیان گویا کہ وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جن کے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے یعنی نیکیاں غالب آ جائیں تو وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی میں رہیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے یعنی گناہ، بدی اور ظلم زیادتی کا پلڑا بھاری پڑ جائے تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ وما ادراک ما ہی، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ کھولتا ہوا آگ ہے، یعنی ایسے لوگوں کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ترازو قائم کر کے تمام لوگوں کے حساب کتاب لیں گے اور ہمارے اعمال توکے جائیں گے، تو ہمیں اس کے فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ترازو قائم ہوگا اس میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ میزان عدل میں، ترازو میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ انسان کا ویوہار، ہمارا دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا اور دوسروں سے پیش آنا، یہ اگر ہم اپنے اندر اچھی چیزیں اور اچھے اوصاف پیدا کرتے ہیں تو قیامت کے دن یہی چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، ابو داؤد کی روایت ہے کہ میزان میں، ترازو میں سب سے زیادہ بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے، لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اخلاق بہتر سے بہتر ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو بالکل یکساں کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ آخرت ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، تو ہمارا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ غور کریں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں، کہ ہم لوگ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن کامل یقین نہیں ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یقین بھی ہے کہ نہیں کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ دوسروں کی ہم زمینیں ہڑپ لیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ایسے ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ العیاذ باللہ۔ تو ہمیں ہر وقت یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آخرت یعنی اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ بالکل برحق ہے اور ہمیں اپنے تمام کیے کرائے کا وہاں حساب دینا ہوگا۔ تو اس صورت میں سب سے بری خرابی ان مشرکین کی اور ان منافقین کی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یکذبوا بالدین، یہ لوگ آخرت کے دین کو جھٹلاتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تو مانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جیسے کہ ہمارے ہندو بھائی، ان کا یہ ہے کہ ہمارا مرنے کے بعد جو ہے پنرجنم ہوتا ہے۔ آواگون کا عقیدہ، تناسخ کا عقیدہ کہ اگر ہم اچھے کرم کریں گے تو مرنے کے بعد اچھی چیز کے اس میں یہ ہوں گے، اور اگر ہم نے برا کرم کیا تو پھر کتا، بلی، سور، بندر اس طرح ہم پیدا کیے جائیں گے۔ تو ان کے یہاں تناسخ، آواگون کا عقیدہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے آخرت کی، اور وہاں پر گویا کہ حساب دیا جائے گا اور وہ ابد الآباد کی زندگی ہوگی۔ دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں یا یہ منافقین ہیں، ان لوگوں کے اندر دوسری برائی اور دوسری روحانی خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ کوئی یتیم بچہ ان کے در پر پہنچتا ہے تو بجائے یہ کہ اس کے ساتھ ہمدردی کرے، بجائے یہ کہ ان کی مدد کرے، اسے کھانے پینے کو دے، اس کو حال احوال پوچھے، اسے دھکے مار کر گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ اس آیت کے تفسیر میں لکھا ہے کہ بہت سارے مکہ کے کفار کی عادت یہ تھی، خود ابو جہل کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی آدمی مرنے لگتا تو اس کے سہانے ابو جہل جاتا کہ اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا کہ تمہارا جو پراپرٹی ہے یہ میرے نام کر دو، میں تمہارے بچوں کی کفالت کروں گا۔ اور یہ چونکہ سردار تھا، لوگ بھروسہ کر لیتے تھے اور اپنا پراپرٹی اس کو دے دیتے تھے۔ جب وہ آدمی مر جاتا اور اس کا یتیم بچہ ابو جہل کے پاس مانگنے آتا تو یہ دھکے مار کر بھگا دیتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرتبہ یتیموں کا حق ابو جہل سے دلوایا ہے۔ تو یہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک مسلمان کے شان نہیں، یہ کفار اور مشرکین ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ لہذا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یتیم اور مسکین بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے انداز میں پیش آنا چاہیے، اور اگر کسی یتیم کا ہمارے پاس کچھ حق ہے تو اسے واپس کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ آدمی اگر کسی یتیم کا مال کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ چچا ہیں، آپ کے کسی بھائی کا انتقال ہو گیا، بھتیجے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو بھائی کے آپ کے پاس کچھ امانت ہے یا بھائی کی جائیداد وغیرہ آپ کے قبضے میں ہے، تو جب بھتیجے اپنے سن شعور کو پہنچ جائے، ہوشیاری کے عمر تک پہنچ جائے، تو زمین جائیداد اسے واپس کر دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس آپ ہی دبا کر بیٹھ گئے۔ یہ یتیم کے حق کو کھانا
کفار اور مشرکین کی عادت ہے، ان کی خصلت ہے، ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ حدیث میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ انا و کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کو ملایا اور اس طرح صحابہ کے درمیان اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے، جس طرح دونوں انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہے، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے دیکھ ریکھ کرنے والا، اس کے فیس وغیرہ میں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنے والا میں اور وہ آدمی جنت میں گویا کہ ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی شفقت کے ساتھ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کے حق میں لکھ دیتے ہیں۔ کوئی خرچہ نہیں، ایک یتیم بچہ اس کے ساتھ تھوڑا لاڈ پیار کیے اور سر پہ ہاتھ پھیر دیے تو آپ کو ہزاروں نیکیاں مل گئی۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث ہے، ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہے، یعنی مجھے جلدی ہمدردی کسی سے پیدا نہیں ہوتی، بہت سخت دل ہوں میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تجویز دی اور ایک علاج بتلایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تمہارا دل بھی نرم بن جائے گا، تمہارے اندر بھی انسانیت جاگ اٹھے گی، اور وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین اور غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ دو کام اگر کرو گے تو تمہارے اندر بھی انسانیت پیدا ہو جائے گی، حیوانیت ختم ہو جائے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب ان یلین قلبک، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم پڑ جائے، وہ تدرک حاجتک، اور تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ارحم الیتیم، یتیم کے ساتھ رحم کرو، وامسح رأسہ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، واطعم من طعامک، اور اپنے کھانوں میں سے اسے کھلاؤ، یعنی اس کی دعوت وغیرہ کرو۔ یلین قلبک وتدرک حاجتک، تمہارا دل نرم پڑ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرورت اور تمہارے حاجات کو پوری کر دیں گے۔ تو یہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح تیسری بیماری اس صورت میں ہے ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ لوگ مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں کرتے، یعنی اتنے سخت دل لوگ ہیں کہ کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو خود بھی کھانا نہیں کھلاتے اور دوسروں سے بھی سفارش نہیں کرتے کہ بھائی اس کو کھلاؤ۔ ایک تو یہ کہ انسان خود نہ کھلائے، چلو بھائی آپ کے پاس نہیں ہے مت کھلاؤ، لیکن دوسروں سے تو آپ اس کی تشکیل کرا ہی سکتے ہیں، دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کو کچھ دے دیجیے۔ لیکن یہ کفار، یہ مشرکین ایسے ہیں، اتنے سخت دل ہیں، ان کا دل اتنا سخت ہے اور یہ اتنے کنجوس ہیں، اتنے مکھی چوز ہیں کہ یہ خود بھی نہیں کھلاتے اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے۔ تو پتہ ہے چلا کہ ہمیں اس بری صفت سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ ہم دوسروں کی خود مدد کریں، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کم از کم جو لوگ صاحب ثروت ہے، جو لوگ مدد کر سکتے ہیں، ان تک رہبری اور رہنمائی کر دیجیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی خیر کے کام کی رہنمائی کی، خود وہ خیر کا کام نہیں کیا، بس لوگوں کو بتلا دے کہ بھائی یہ ہے اس طرح کر لو، یا یہ ہے فلاں صاحب ہے ان کے پاس جاؤ گے تمہیں وہ تمہاری کچھ مدد کر دیں گے، صرف رہبری کر دی، رہنمائی کر دی، تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جیسا کہ اس کرنے والے کو۔ مثال کے طور پر آج کل مدرسے والے آتے ہیں، مدرسوں میں دینا چاہیے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا تھوڑا ہے لیکن آپ نے رہبری کر دی کہ فلاں صاحب ہیں وہ زیادہ دیتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیے، وہاں فلاں صاحب بیٹھتے ہیں آپ ان سے مل لیجیے، تو آپ نے جو رہبری کی اس پر بھی آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ سامنے والا رسید کٹائے گا۔ مثلا انہوں نے 2000 کی رسید کٹائی تو آپ نے جو رہبری کی ہے آپ کو بھی 2000 کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو یہ ایسی نیکی ہے کہ جو مفت میں بغیر کسی خرچے کے ہمیں مل رہی ہے، تو اس حدیث پر ہم تمام کو ضرور عمل کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ان کی آپ اوصاف دیکھیے کہ یہ لوگ دوسروں سے بھی رہبری نہیں کرتے، یعنی لوگوں کی اور مخلوق کی جو ہمارے اوپر، مخلوق کا جو ہمارے اوپر حق ہے اس حق کو ادا نہیں کرتے، تو خدا کے حق کو یہ لوگ کیا ہی ادا کرتے ہوں گے۔ حضرت ایک بہت بڑے مولانا ہے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جب ہندوستان پاکستان الگ نہیں ہوا تھا تو پورے ملک سے طلباء اور علماء ان کے پاس رمضان میں جاتے تھے اور قرآن کا درس لیتے تھے اور وہ تفسیر کیا کرتے تھے، تفسیر کے بڑے ماہر ہیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پورے قرآن کا خلاصہ بتلائی، تو انہوں نے کہا کہ زیادہ نہیں، بس 3 چیزیں ہیں جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اگر کوئی آدمی ان 3 باتوں پر عمل کر لیتا ہے تو گویا کہ پورے قرآن پر عمل کرنے والا کہلائے گا۔ نمبر 1، اللہ کو راضی کرو اللہ کی عبادت کر کے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، سنتوں پر عمل کر کے۔ اور نمبر 3، مخلوق خدا کو راضی کرو ان کی خدمت کر کے۔
تو گویا کہ مخلوق خدا کی خدمت یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن یہ کفار مشرکین ایسے ہیں کہ لا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، خود بھی نہیں کھلاتے، دوسروں کو رہبری نہیں کرتے اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے. لہذا یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح چوتھی چیز اور چوتھی بیماری اللہ فرما رہے ہیں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. ساہون کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. اس کے مفسرین نے کئی مطلب بیان کیے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ لوگ نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھتے. نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا چاہیے، نماز کو بالکل ڈیلے کر دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں. دوسرا یہ فرمایا کہ رکوع سجدہ ڈھنگ سے نہیں کرتے. ساہون یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بس آئے اٹھک بیٹھک کی اور چل دیے، اطمینان سے اعتدال کے ساتھ بالکل اچھے انداز میں نماز نہیں پڑھتے. ہم تمام کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھنے آتے تھے، بس اٹھک بیٹھک کی اور حاضری دی اور چل برسے. تو اس طرح گویا کہ ہم تمام کو نہیں کرنا ہے، نماز کے اندر سستی نہیں کرنی. اسی طرح ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ نماز کی پرواہ نہیں کرتے کہ نماز پڑھی تو بھی کیا، نہیں پڑھی تو بھی کیا، جب موقع پڑھ لیا، نہیں آئے تو چھوڑ دیے. تو یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. اسی طرح ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو ثواب کی کوئی امید نہیں رکھتے، اور اگر کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے تو عذاب سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ منافقین صرف اپنی جان بچانے کے لیے نماز میں آتے تھے. حضرت مجاہد ایک بہت بڑے مفسر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نماز میں غفلت اور سستی کرتے ہیں. یعنی نماز کی جتنی فکر کرنی چاہیے، نماز کی اذان ہوتے ہی مسجد جانے کی فکر کرنی چاہیے، ایسی فکر یہ لوگ نہیں کرتے. اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساہی سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر نماز پڑھتا ہے تو دکھلاوے کی، اور نماز فوت ہو جاتی ہے تو اس کو افسوس نہیں ہوتا. مطلب اس کا یہی ہے کہ نماز میں یہ لوگ سستی کرتے ہیں، نماز کی اتنی فکر اتنی پرواہ نہیں کرتے. لہذا مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ نماز کی فکر کرے اور نماز کا اہتمام کے ساتھ اسے ادا کرنے کی کوشش کرے. پانچویں بیماری جو بیان کی گئی وہ ہے ریاکاری اور دکھلاوا، کہ یراؤن، یہ لوگ اپنی نماز کو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاتے ہیں. ریاکاری یعنی کوئی بھی کام آپ انسان کرے خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے. ریاکاری کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ مخلوق کو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے، کسی اور کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے، اسے ریاکاری اور دکھلاوا کہا جاتا ہے. حدیث شریف میں اسے شرک خفی کہا گیا ہے. شرک کی دو قسم ہے، ایک تو شرک جلی کہ کسی بت کے سامنے انسان جھکے، اور دوسرا ہے چھوٹا شرک کہ جو عبادت اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی یہ انسان اللہ پر مخلوق کو گویا کہ ترجیح دے رہا ہے. عبادت تو اللہ کے لیے، نماز تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن یہ نماز لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو یہ آدمی شرک خفی کا گویا کہ مرتکب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ہے. اللہ کے نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ بتوں کے سامنے تو نہیں جھکو گے، مجھے پکا یقین ہے تم لوگ اب مسلمان ہو چکے ہو، مشرک نہیں بنو گے، اس کا مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم بتوں کے سامنے جاؤ. تمہارے لیے میرا ڈر سب سے بڑا یہ ہے کہ تم لوگ شرک اصغر کرنے لگو. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، شرک اصغر ہے ریاکاری، دکھلاوا، اللہ کے علاوہ مخلوق کو دکھلانا، مخلوق کو خوش کرنا. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی اس نیت سے کہ وہ دوسروں کو دکھلائے تو گویا کہ اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا اس نیت سے کہ دوسروں کو دکھلائے یعنی ریاکاری کے لیے، تو تحقیق کہ اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا دوسروں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو اس نے گویا کہ شرک کیا. تو یہ ریاکاری نماز کے اندر، عبادتوں کے اندر، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کی طرف لے جاتا ہے. حضرت شیخ عبدالحق بہت بڑے محدث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تجھے خدا سے روکے وہ تیرا بت ہے. ہر وہ چیز جو تجھے خدا سے روکے وہ تیرا بت ہے. تو اگر ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو دکھلانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ کام ہمارا مقبول نہیں ہوگا. بلکہ ایک حدیث قدسی ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا بالکل شرط ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو آپ کا وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الناس اخلصوا الاعمال للہ، کہ اے لوگو اعمال کو، نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرو. فإن اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما خلص له، کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ان اعمال کو مگر جو اللہ کے لیے خاص کر دیا گیا ہو، یعنی جس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو. تو
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری ایک روحانی بیماری ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور آخری اور چھٹی چیز جو ان کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ لوگ ماعون سے روکتے ہیں۔ ماعون اس کی تفسیر میں دو قول ہے۔ ماعون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماعون سے مراد ہے زکوٰۃ، چونکہ زکوٰۃ ماعون کہتے ہیں معمولی چیز کو کہ جس کی کوئی زیادہ خاص اہمیت اور حیثیت نہ ہو۔ تو زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں 100 میں سے 2.5%، یعنی جو مال آپ کے پاس بچتا ہے اس کے مقابلے میں 2.5% یہ معمولی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ منافقین اور مشرکین، ان منافقین کی عادت یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ ٹھیک ٹھیک سے مال کا گن گن کر زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ان کے اندر یہ منافقانہ صفت ہے، اپنے آپ سے اس کو بچانا چاہیے۔ اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ماعون سے مراد معمولی چیز، برتنے کی معمولی چیز، ہمارے گھروں میں استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہے جو عام متن ہم ایک دوسرے کو بطور استعمال کے دے دیتے ہیں، جیسے کدالی ہے، چٹائی ہے، بدنہ ہے، لوٹا ہے، یا نمک ہے، آگ ہے، پانی ہے، یہ معمولی چیزیں جو برتنے کے ایک دوسرے سے انسان مانگ کر لے جاتا ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو سامنے والے سے نمک کبھی مانگ لیے، کبھی پانی کا ایک بوتل لے لیے، پانی لے لیے، فریج سے ٹھنڈا پانی مانگ لیے۔ تو یہ معمولی چیزوں کو ماعون کہا جاتا ہے۔ ان منافقین کی خصلت یہ ہے، اتنے کنجوس ہیں، ان کے اندر اتنا زیادہ بخل ہے کہ یہ معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔ کوئی ان کے یہاں نمک مانگنے آتا ہے، نمک نہیں دیتے، پانی مانگنے آتا ہے، پانی بھی نہیں دیتے۔ تو پتہ چلا کہ بخل اور بخیل ہونا ایک بہت بری صفت ہے۔ انسان کے اندر سخاوت کی صفت ہونی چاہیے، بخل کی صفت نہیں ہونی چاہیے۔ اور حدیث شریف، اور بخل کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں۔ بخل کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بھی انسان خرچ نہ کرے، ضرورت کے موقع پر، چاہے شرعی ضرورت ہو، طبعی ضرورت ہو، عرفی ضرورت ہو، ان موقع پر بھی کوئی انسان خرچ نہیں کرتا، اپنے پیسے کو جمع کر کے رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کو بخیل کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل، کہ جنت میں دھوکہ دینے والا اور صدقہ دے کر احسان کر کے احسان جتلانے والا اور بخیل، یہ تینوں آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ گویا کہ بخل ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر بخل ہوگی وہ جنت سے دور ہو جائے گا۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، کہ دو ایسی بیماریاں ہیں یہ تو کسی مسلمان میں ہو ہی نہیں سکتی، یعنی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ خرابیاں اور یہ بیماریاں ہو۔ کیا ہے؟ البخل وسوء الخلق، ایک ہے بخیل ہونا، بخل، اور دوسرا ہے بد اخلاق ہونا۔ تو بخل اور بد اخلاقی یہ دو ایسی بیماریاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی مسلمان میں یہ ہو ہی نہیں سکتی، یعنی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ بیماریاں ہو، یہ کفار اور منافقین کی علامت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بخل کی بڑی مذمت کی ہے۔ تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ منافقین بخیلی کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معمولی برتنے کی چیزیں بھی یہ دوسروں کو نہیں دیتے، اس سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے اس بخل کو ختم کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بخل کے ختم کرنے کا، کیونکہ مال کی محبت تو دل میں بالکل، مال بہت اچھا لگتا ہے، بخل کیسے ختم ہوگا؟ تو اس کے لیے ہم دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں ہر وقت موت کو اور مرنے کو، قبر کو یاد کرنا چاہیے کہ جو ہی آنکھ بند ہوگی یہ سارا دھن دولت یہیں رہ جائے گا، قبر میں کچھ بھی نہیں جائے گا، کفن میں جیب بھی نہیں ہوتا ہے، خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اس کیفیت کو انسان یاد کرے گا تو انشاءاللہ اس مال کی جو محبت ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرا کام یہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنے کے جو فضائل بیان کیے ہیں اس کو اپنے ذہن میں دہرائے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمارے مال میں اور اضافہ ہوگا، مال پاک صاف ہوگا، مال میں بڑھوتری ہوگی، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ ان فضائل کو اگر انسان غور کرے گا، سوچے گا تو انشاءاللہ اس بخل کی صفت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو یہ 6 موٹی خرابیاں ہیں جو کفار اور منافقین کی علامت ہے، ان کی روحانی بیماریاں ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آخرت کے دن پر یقین ہو، دوسرا یہ کہ یتیم کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں، یتیم کو جھڑکنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ تیسرا ہے کہ مسکین اور محتاج ضرورت مند لوگوں کو کھانے کی ترغیب نہ دینا، یہ گویا کہ ان لوگوں کی علامت ہے، ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ فویل للمصلین، کہ یہ، اور ان کے اندر ایک بات یہ ہے کہ یہ لوگ نماز سے سستی برتتے ہیں، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ یہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں، اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ معمولی چیز بھی خرچ نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ لہذا ان 6 کے 6 برے اعمال کو اور بری روحانی بیماریوں سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، اور ان کے مقابلے میں جو اچھے اوصاف ہیں اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ترجمہ ایک مرتبہ سن لیں۔
ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، اور بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی معمولی چیزیں دوسروں کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 برے اوصاف سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، کہی سنی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پورے رمضان میں ایسی تفصیل بیان کی جائے گی، ہم لوگ بیٹھیں، فائدہ اٹھائیں۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم تمام کے حاجات کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ جو باتیں پڑھی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری جسمانی بھی ہمیں صحت عطا فرما، روحانی طور پر بھی ہمیں صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ تمام روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اچھے اخلاق اور اخلاق حمیدہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا مانگ نہ سکے اپنے فضل سے عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے فعل قبول فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ و ذریتہ اجمعین۔